جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، کن لوگوں کے ساتھ روابط کو بڑھائیں، کون سے لوگ ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو مومن کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑ بھی فائدہ مند ہے، جس کا تنا بھی فائدہ مند ہے، جس کی چھال یا چھلکا بھی فائدہ مند ہے، جس کے پتے بھی فائدہ مند ہیں، جس کا پھل یعنی کھجور بھی فائدہ مند ہے اور اس کھجور کی گٹھلی بھی فائدہ مند ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اچھے ہوں اور ہمارے معاشرے میں اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو وہ اس طرح بنا دیں کہ وہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر معاشرے کے لیے کارآمد شہری بن جائیں، جس کی ہمیں آج بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو آج اس بات پہ ہم غور کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، کیسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں تاکہ ہم معاشرے کے لیے کارآمد ہو جائیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ بہت پرانا ایک محاورہ ہے کہ مجلس کی خجلس ہوتی ہے، یعنی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مجلس کرتے ہیں ویسے ہی آپ پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک محاورہ ہم نے اپنے بچپن میں سنا اور آج بھی یاد ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو لا محالہ اس کے پاس بیٹھنے، اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے کی وجہ سے اس کے اثرات آپ پر، آپ کے اثرات اس پر آئیں گے۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پہ کہی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ شہد کی مکھی کا شہد جو ہے وہ میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ تو خود ہی وہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی دوستی جو ہے نا وہ پھولوں سے ہوتی ہے، باغوں سے ہوتی ہے، باغیچوں سے ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، ان پر وہ منڈلاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھولوں کی صحبت رکھنے والی شہد کی مکھی جو ہے وہ جب اپنا رس ہمیں عطا کرتی ہے، دیتی ہے، تو وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں گے تو اچھائی آٹومیٹیکلی ہماری طبیعت پر آ جائے گی۔ یہاں پر مجھے ابوالکلام آزاد کی ایک بات جو میں نے اپنے پاس تحریر بھی کی ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے لوگوں کی صحبت آپ کو بڑا بنا دیتی ہے، بڑے لوگوں کی صحبت آپ کو بڑا بنا دیتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی بڑے لوگوں کی صحبت آپ کو بڑا نہ بنا سکے، تو ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ کم از کم آپ کو بڑا دکھا دیتی ہے۔ یعنی آپ اگر بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے بڑے نہیں بن سکتے، تو آپ کو یہ اعزاز ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے دیکھ لیتے ہیں، بڑوں کو دکھا دیتی ہے وہ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، وہ کھاتے پیتے کیسے ہیں، ان کا انداز نشست و برخاست کیسا ہے، ان کا آداب گفتگو کیا ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں۔ اس کی مثال آپ اسلامک ہسٹری میں دیکھ لیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے صحابی بن گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اتنے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ امام الائمہ بن گئے۔ آپ باقی لوگ دنیا کی مثال بھی دیکھ لیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یاد فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اس لیے آج کے اس معاشرے کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو کھوجیں، اچھے لوگوں کو تلاشیں، اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر بھی آ جائے گا۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کی مثال دوستی کی، اچھی دوستی کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کسی عطر کی دکان پر چلے جائیں، خوشبو کی دکان پہ چلے جائیں، آپ خوشبو نہ خریدیں، آپ بالکل خوشبو نہ خریدیں، لیکن آپ عطر کی دکان اور خوشبو کی دکان سے جب اندر گھوم پھر کے بغیر خریدارے کے واپس آئیں گے تو آپ کے جسم سے، آپ کے لباس سے، آپ کے وجود سے خوشبوئیں جو ہیں وہ لپٹیں لوگوں کو محسوس ہوں گی، اور آپ کا وجود جو ہے وہ اس خوشبو کے اثر سے معطر ہو جائے گا۔ بس اچھے دوست کی مثال یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، تو معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھی صحبت اختیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔